الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبۃ الدارسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے حل تعریفو کے عنوان کے تحت جو عبارات موجود ہے اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حل تعریفو، یعنی کیا آپ جانتے ہیں؟ حل تعریفو، کیا آپ جانتے ہیں؟ نیچے نمبر 1، ان الکلب حیوان الف، اسے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ابتدائی کلام میں تو انا پڑھا جاتا ہے، یعنی انا اور انا پڑھنے کے مقامات میں سے انا پڑھنے کا مقام وہ ہے جہاں سے کلام شروع کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے کلام کی ابتدا ہو وہاں پہ انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انا پڑھیں گے۔ تو دراصل کیا ہے نا، ان الکلبہ وغیرہ مکمل جملہ ہو کر یہ حل تعریفو سے متعلق ہوگا، یعنی کیا تم یہ جانتے ہو، کیا تم یہ جانتے ہو، کیا تم یہ جانتے ہو، گویا کہ یہ کلام کی ابتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان الکلبہ سے کلام کی ابتدا نہیں ہے گویا کہ، بلکہ کلام کا درمیان ہے۔ حل تعریفو، کیا آپ جانتے ہو کہ ایسا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہے۔ تو کلام کی ابتدا تو حل تعریفو سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا سے کلام کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اسے انا پڑھیں گے، اسے انا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الکلب حیوان الف، اسے حیوان پڑھنا ہے، یا کی فتحہ کے ساتھ، یا کو ساکن نہیں پڑھنا۔ اردو میں حیوان کہتے ہیں، عربی میں حیوان۔ ان الکلب حیوان الف، بے شک کتا پالتو جانور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے شک کتا پالتو جانور ہے۔ ینبح و یحرس المنازل والحقول، ینبح یعنی بھوکتا ہے، و یحرس اور حفاظت کرتا ہے، المنازل گھروں کی، والحقول اور کھیتوں کی۔ ان الکلب حیوان الف ینبح و یحرس المنازل والحقول، کیا آپ جانتے ہیں، شروع سے کیا آپ جانتے ہیں کہ کتا پالتو جانور ہے اور بھوکتا ہے اور گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتا پالتو جانور ہے، بھوکتا ہے، گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حقول کا معنی ہے کھیت۔ نمبر 2، وَأَنَّ الدَّجَاجَةَ مِنَ الطُّيُورِ وَلَكِنَّهَا لَا تَطِيرُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ لَحْمَهَا اللَّذِيذَ الطَّعَامِ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغی پرندوں میں سے ہے۔ الدجاجہ کا معنی ہے مرغی، من الطیور یعنی پرندوں میں سے ہے، طائرون کی جمع ہے طیور، پرندے۔ وَأَنَّ الدَّجَاجَةَ مِنَ الطُّيُورِ، اور مرغی پرندوں میں سے ہے۔ وَأَنَّ الدَّجَاجَةَ مِنَ الطُّيُورِ، اور یہ کہ مرغی پرندوں میں سے ہے، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ مرغی پرندوں میں سے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مرغی پرندوں میں سے ہے۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَطِيرُ، لیکن وہ اڑتی نہیں۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَطِيرُ، لیکن وہ اڑتی نہیں۔ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، اور ہم کھاتے ہیں، لَحْمَهَا، اس کا گوشت، کیسا گوشت، اللذیذ الطعام، جو مزیدار ذائقے والا ہے۔ وَنَحْنُ نَأْكُلُ لَحْمَهَا اللذیذ الطعم، اور ہم اس کا مزیدار ذائقے والا گوشت کھاتے ہیں، اور ہم اس کا مزیدار ذائقے والا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا مزیدار ذائقے والا گوشت کھاتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَأْكُلُ لَحْمَهَا اللذیذ الطعم، اور ہم اس کا مزیدار ذائقے والا گوشت کھاتے ہیں۔ ان الدجاجة من الطیور ولكنها لا تطیر ونحن ناکل لحمها اللذیذ الطعام، اور بے شک مرغی پرندوں میں سے ہے لیکن وہ نہیں اڑتی، اور ہم اس کا مزیدار ذائقے والا گوشت کھاتے ہیں۔ نمبر 3، وَأَنَّ الدِّيكَ يَصِيحُ وَقْتَ الْفَجْرِ، اس کا بھی تعلق وہاں سے ہے، یعنی کیا آپ جانتے ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغا، دیگ کا معنی ہے مرغا، کہ مرغا فجر کے وقت چیختا ہے، آواز لگاتا ہے۔ وَأَنَّ الدِّيكَ يَصِيحُ وَقْتَ الْفَجْرِ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغا فجر کے وقت آواز لگاتا ہے، چیختا ہے۔ نمبر 4، وَأَنَّ الثَّعْلَبَ حَيَوَانٌ مَاكِرٌ
وَيَأْكُلُ الدَّجَاجَ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لومڑی، ثعلب کا معنی لومڑی، حیوان ماکر، دھوکے باز جانور ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لومڑی دھوکے باز جانور ہے، وَيَأْكُلُ الدَّجَاجَ، اور مرغیوں کو کھاتا ہے، وَأَنَّ الثَّعْلَبَ حَيَوَانٌ مَاكِرٌ وَيَأْكُلُ الدَّجَاجَ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لومڑی دھوکے باز جانور ہے، مرغیوں کو کھاتی ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لومڑی دھوکے باز جانور ہے، مرغیوں کو کھاتی ہے۔ نمبر 5، وَأَنَّ الدِّيكَ الرُّومِي أَكْبَرُ حَجْمًا مِنَ الدِّيكِ الْبَلَدِي وَأَنَّ الدِّيكَ الرُّومِي، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی مرغہ اکبر بڑا ہوتا ہے، حجمن جسم کے اعتبار سے، من الدیک البلدی شہری مرغے سے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی مرغہ شہری مرغے سے جسم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی مرغہ شہری مرغے سے، گاؤں کے مرغے سے جسم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے؟ نمبر 6، وَأَنَّ الذِّئْبَ حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ، اور بے شک کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیب کہتے ہیں بھیڑیے کو، کہ بھیڑیا چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، مفترس کا معنی ہے چیر پھاڑ کرنے والا جانور، وَأَنَّ الذِّئْبَ حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیا چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، وَأَنَّ الذِّئْبَ حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیا چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ نمبر 7 میں ہے وَأَنَّ الْحَمَلَ هُوَ الْخَرُوفُ الصَّغِيرُ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حمل یہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے، حمل کا معنی ہے بکری کا بچہ، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ الْحَمَلَ هُوَ الْخَرُوفُ الصَّغِيرُ، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حمل یہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ ہم ہر ایک کے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کیوں لائے؟ کیونکہ شروع میں جو ہے نا حل تعریف ہے، اور ہر ایک کا تعلق اسی سے ہے، اس لیے ہم نے ہر ایک سے پہلے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ترجمہ کرنے سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔